ماقبل میں چند قسمیں اور اب جواب قسم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ قسمیں اللہ نے کیوں اٹھائی اور کس چیز کے لیے اٹھائی۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ دوسرا ترجمہ جس نے اپنے نفس کو سنوارا۔ تیسرا معنی جس نے اپنے نفس کو سدھارا۔ ٹھیک ہے۔ وقد خاب من دساہا، تحقیق نامراد ہوا، نقصان اٹھانے والا ہوا، ناکام ہوا، محروم ہوا وہ شخص من دساہا جس نے اس کو خاک میں ملا دیا، اپنے نفس کو جس نے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا، نامراد ہوا، محروم ہوا۔ اب یہ فلاح کیا چیز ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں فلاح کا کیا معنی ہے؟ فلاح اگر دنیاوی نگاہ سے دیکھیں تو فلاح کسے کہتے ہیں، اخروی نگاہ سے دیکھیں تو فلاح کس کو کہتے ہیں؟ پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرما رہے ہیں تحقیق وہ فلاح پا گئے جس نے نیک کام کیا وغیرہ وغیرہ، لیکن دنیاوی لحاظ سے لوگ فلاح کو بس دنیاوی ان چیزوں تک محدود رکھتے، عہدہ مل گیا بڑا کامیاب بندہ ہے، ٹھیک ہے، اچھا جی پیسہ مل گیا کہتے ہیں بڑا فلاح والا شخص ہے، بڑا کامیاب شخص ہے، گھر اچھا بنا دیا، حالات اچھی ہے کہتے ہیں بڑا کامیاب شخص ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اصل نہیں ہے، یہ ساری کے ساری عارضی خوشیاں ہیں، اور عارضی ملنے والی وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جن کو انسان کامیابی تصور کرتا ہے، در حقیقت یہ کامیابی نہیں ہے۔ اگرچہ ایک انسان کو زندگی بھر کسی نیکی سے اس نے اپنے آپ کو محروم نہیں رکھا، لیکن دنیا کے لذتوں سے مرتے دم تک محروم رہا، کیا رہا؟ لیکن اس نے زندگی شریعت کے دائرے میں رہ کر گزاری ہے تو وہ کامیاب ہے اور حقیقی کامیاب ہے۔ اور ایک بندہ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی قبر کے پیٹ میں جانے تک اس نے کبھی دکھ نہیں دیکھا، لیکن من چاہی زندگی گزاری ہے تو وہ ہمیشہ کا ناکام ہے۔ کیا ہے؟ ہمیشہ کا ناکام ہے، نامراد ہے۔ اس لیے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب وہ شخص ہے، کامیاب قد افلح من زکاہا، ایک قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، کئی حوالوں سے۔ کس سے؟ اچھا ایک اور تشریح سن لیں پھر ذہن سے نکل جائے گی۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خلقتاً دو چیزیں رکھی ہیں، کتنی؟ دو، قوت بہیمیہ بھی ہے اور قوت غضبیہ بھی ہے۔ اگر قوت بہیمیہ اور غضبیہ دونوں کو عقل کے تابع کرے، عقل کو شریعت کے تابع کرے تو یہ انسان کامل بن جاتا ہے۔ پھر روحانی جسمانی دونوں کے لیے، دونوں سے جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی نور الہی سے قلب و اذہان کو منور کر دیتا ہے۔ پھر یہ قلب و اذہان نور الہی سے کیا ہوتے ہیں؟ منور ہوتے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے ولی سے ڈرو، کیوں؟ ینظر بنور اللہ،
وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یعنی مومن کی فراست سے ڈرو۔ کیوں؟ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، نور الہی کا مجسم بن جاتا ہے، مستفید ہوتا ہے اس سے۔ ایک دوسرا، مومن کسے کہتے ہیں؟ اب سب کو پتہ ہے ایمان کسے کہتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو عمل صالح کرے گا ایمان۔ انسان کو اسلام میں داخل ہونا پڑتا ہے، انسان کو، اور ایمان کو اپنے اندر داخل کروانا پڑتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب کلمہ پڑھتے ہیں تو کس میں داخل ہوتے ہیں؟ اسلام۔ یہ نہیں کہا کہ اسلام اس میں داخل ہو گیا، بلکہ یہ بندہ اسلام میں، اور جب یہ نیک اعمال کرتا ہے تو پھر کہتے ہیں اس کے اندر ایمان موجود ہے۔ یہ ایمان میں ہے نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر ایمان موجود ہے۔ قرآن ایمان کا ایک حصہ، بلکہ سارا ایمانی قرآن ہے۔ کہتے ہیں قرآن اس کے سینے میں ہے، قرآن اس کے سینے میں۔ ایمان کو ڈالنا پڑتا ہے اور اسلام میں ڈلنا پڑتا ہے، فرق اتنا ہے۔ اس لیے فرمایا اسلام الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے، دو الگ الگ چیزیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب سمجھے ذرا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اخلاقی طور پر بھی، جسمانی طور کو لے لے، جسم کے لحاظ سے جسم پاک، کپڑا پاک، جگہ پاک، خوراک پاک، نظریات پاک ہونے چاہیے، عقیدہ پاک ہونا چاہیے، سوچ پاک ہونی چاہیے، ارادہ پاک ہونا چاہیے، نظریہ پاک ہونا چاہیے، گفتار، رفتار، اطوار، انوار، مہکار، مسکار، یہ ساری کے ساری کیا چیزیں ہیں؟ پاک ہونے والی ہیں، یہ پاک ہونی چاہیے جسمانی لحاظ سے۔ اگر پھر جسمانی لحاظ سے مزید تھوڑا وسیع جائیں، خوراک پاک ہونی چاہیے، کھانا پاک ہونا چاہیے، کمائی پاک ہونی چاہیے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ معاملات پاک ہونے چاہیے، معاشرت پاک ہونے چاہیے، تعلقات پاک ہونے چاہیے، ناجائز تعلقات کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آپ کا مال پاک ہونا چاہیے، سود نہ ہو، حرام نہ ہو، چھینا ہوا نہ ہو، غصب شدہ نہ ہو، یہ سارے کے سارے پاک ہونے چاہیے۔ پھر روحانی طور پر بھی پاک ہو، عقیدہ، نظریہ، یہ ساری کے ساری روحانی چیزیں ہیں، یہ ساری کے ساری کیا ہے؟ پھر جو آپ عبادت کر رہے وہ بھی غیر اللہ کی شرکت سے پاک ہو، غیر اللہ کی شرکت سے آپ کی تمام عبادات، نماز سے لے کر حج تک، خلوت سے لے کر جلوت تک، بات سمجھ میں آ رہی؟ خفیہ صدقے سے لے کر اعلانیہ صدقے تک، زندگی سے لے کر موت تک، آپ کے تمام عبادات، معاملات، معاشرت، یہ ساری کے ساری کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے۔ اب ایسا شخص قد افلح من زکا۔ اب ایک اور بات سنیں، کل میں ساتھیوں کو بتا رہا تھا، کولا ہے، کولا بابا جی، کولا پیشاب دا صرف ایک قطرہ دے وچ اسی دودھ پاواں گے؟ پیشاب دا ایک قطرہ ہے کولے وچ دودھ پاواں گے ایسی؟ نہیں پاؤں گے۔ کیوں؟ صرف ایک چھینٹ ہے، دیکھیں ذرا توجہ، ایک چھینٹ ہے، لیکن اس میں 5 کلو 10 کلو دودھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں، صرف ایک چھینٹ۔ یہ ہماری پاکیزگی کا عالم ہے۔ ہم اپنے آپ کو اتنا پاک کہتے ہیں۔ جس رب نے انسان کو بنایا ہے اور جسم کے اندر سب سے عظیم اور سب سے بڑا، سب سے اہم کردار ادا کرنے والا، پورے جسم کا بادشاہ دل کیا ہے؟ فرمایا اگر جسم کے اندر ایک حصہ اگر وہ ٹھیک سارا جسم ٹھیک، اگر وہ خراب سارا جسم خراب۔ آگاہ رہو، الا وہی القلب، وہ کیا ہے؟ دل۔ اب اس دل کے اندر نور الہی ہے، معرفت الہی ہے، یاد الہی ہے، عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، محبت شریعت ہے، ساری چیزیں یہاں پر ہے۔ اس میں رشتہ دار کی نفرت، دین کی نفرت، شریعت کی نفرت، فلانے کا بغض، فلانے کا بغض، فلانے کا بغض، فلانے کا بغض، حسد،
کینہ، ایسا ہے یا نہیں؟ غیبت، چغلی، نفرت، عداوت، جلن، یہ سارے چھینٹے موجود ہیں. نور الہی اس میں ڈالا جا سکتا ہے؟ گل کرنے ہاں اثر ہی نہیں ہوتا. کیویں اثر ہوئے سمجھے ذرا. میں اس لیے کہتا ہوں مجھ سے بار مسائل نہ پوچھا کرے، درس میں بیٹھا کرے، آپ کے تمام اعتراض کے جواب مل جائیں گے. کیا ہے؟ دل ہے. کیا ہے؟ اب ادھر یہ گند بھی ہے، یہ پیشاب کا قطرہ، یہ نالی کا، یہ گٹر کا چھینٹا، یہ سارے چھینٹے. اب یہ جتنے روحانی بیماریاں ہیں ان کو چھینٹے تصور کر لے. اب صرف چھینٹ کر لے، ہے تو بہت گند ہی گند ہے نا، بھرا ہوا ہے. اب یہ ساری ہیں. یاد الہی کیا ہے؟ پاک. یاد الہی پاک چیز ہے نا. محبت الہی، ذکر الہی پاک ہے. محبت رسول بھی پاک ہے، ناپاک کو نہیں ملتی. یہ ساری پاکیزہ چیزیں ہیں. بتاؤ اس ناپاک برتن میں یہ آ سکتی ہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ پر ہے. عام سے ساتھی ہیں، اپنا ذہن لڑائیں. جب نہیں آ سکتی تو اللہ کا کلام سامنے، اس پر دین کی بات اثر نہیں کرے گی جب تک اپنے آپ کو پاک نہیں کرے گا. پانڈا تو کے لیا جلدی کر دو پانا ہے. اللہ کہتا ہے میں اپنی محبت ڈالوں گا، اپنے نبی کی محبت ڈالوں گا، شریعت کی، دین کی محبت ڈالوں گا. شرط یہ کہ پاک ہو جائے. کیا ہو جائے؟ جڑا پیشاب کر کے ناڑا بن لے، استنجا نہ کرے، اللہ اپنی محبت اس کے سینے میں نہیں ڈالے گا. پکی بات. جو مولوی کو دیکھ کر بھاگتا ہو، داڑھی والے کو دیکھ کر بھاگتا ہو، اللہ اپنے یاد الہی، عشق رسول، اللہ کی قسم نہیں ڈالے گا اس کے سینے. وہ بدبخت بننا چاہتا ہے. بھائی میں اس کو 10 روپے لیکن یہ بھاگے تو میں دوں گا. ایک دفعہ دیا، 2 دفعہ، سمجھا یہ بھاگ رہا، میں آگوں چارہ ہی نہیں پانا. پتہ نہیں کی سمجھتا آپ نے. ہم یہ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. ہم اللہ انتظار میں میرا بندہ آئے میری طرف، لیکن یہ کیا ہے؟ بھاگ رہا ہے. پیشاب کرنے آتا ہے مسجد میں لیکن نماز پڑھنے بھاگ رہا ہے کہ نہیں؟ بھاگ رہا ہے کہ نہیں؟ اب اللہ کیسے لائے گا؟ پھر میں کہنا 3 دن نہیں 3 سال قبر دے اتے ختم پڑواؤ، اے سزا بھگتے گا. یہ خود کیا نہیں ہے، بعد علیہ کرن آلے وہ تو ٹھیکہ مکایا ہوں. 50,000 دیو گے تو اتنے دن بویں گے. تو پیسوں کے لیے کر رہے، کون سا ہے سال ثواب؟ ایسے کام نہیں چلے گا. شریعت کھیل نہیں ہے. کتنی قسمیں کھائیں اللہ نے؟ والشمس وضحاها 2، والقمر اذا تلاها 3، والنہار اذا جلاها 4، واللیل اذا یغشاها 5، والسماء وما بناها 6 7، والارض وما طحاها 8 9، ونفس وما سواها 10 11 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا قد افلح من زکاها. کتنی قسمیں؟ 11 قسمیں. رب کھا رہا ہے. رب میں 11 قسمیں کھاوانا اتنے کنا ہی پیڑا بندہ کیوں نہیں میری گل تو یقین کرے گا. قاری صاحب نے قسم چاہیے، ایک نہیں 100 واری قسم چاہیے، 10 واری قسم چاہیے. اس کو یقین آ جاتا وہ جو گناہگار بدبخت بنا ہوا ہے اللہ 11 قسمیں کھا رہا ہے. انسانوں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کامیاب وہی ہوگا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. ہم ناپاک برتن لیے پھرتے اللہ کی قسم. نفرت، عداوت، کدورت، حسد. کسے نو اسی خوش ویکھ کے راضی کوئی نہیں، کسے نو ترقی کرنی ویکھ کے اسی راضی کوئی نہیں، کسی کو اونچے مقام پر دیکھنا ہمیں برداشت نہیں ہے، کسی کا گھر بس جائے ہمیں برداشت نہیں ہے. ہم کیا ہیں؟ ہم حیوانوں سے بدتر ہو چکے. انسان ہیں، انسانیت نام کی چیز نہیں پائی جاتی. درندے ہیں، ڈستے ہیں. اب تو انسان کو انسان سے ڈر لگتا ہے. آپ جنگل میں چلے جاؤ، اللہ کی قسم اتنا ڈر نہیں لگتا. رات کو باہر نکلو اتنا ڈر لگتا ہے. قد افلح من زکاها. میں بار بار سال کے شروع سے جب سے درس شروع یہ کہتا ہوں قرآن کی طرف آئیں، قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں. قرآن کیا کہتا ہے، کیا چاہتا ہے ہم سے؟ پھیرا لانا ہے. بس ایک پھیرا لا دیتا ہوگا. سمجھ میں آ رہی؟ جیسے کوئی وہ بڑا وزیر آ جائے ایک پھیرا لا کے ٹوٹ جائے، اسی طرح پھیرا لایا. چند چیزوں کا پتہ ہے، کھانا کیسے، پینا کیسے، کمانا کیسے. پاگل کو بھی پتہ ہے 5 روپے کا نوٹ کیڑا ہے، تو سیانے بھی نہیں پتہ 5 نمازہ کی چیز نے. پاگل کو 5 روپے کا نوٹ کا پتہ ہے، اگر اسی طرح کا عید مبارک والا دو وہ نہیں لے گا.
پاگل کی یہ کیفیت ہے، اپنے آپ نو سیاڑا کہنا لا، 10 دکانوں کا مالک، 14 دکانیں، پلازوں کا مالک، جہالت اتنی ہے 5 نمازوں کے حقیقت کا پتہ کوئی نہیں۔ کیسے نور الہی آئے گا، معرفت الہی، عشق الہی، محبت رسول، عشق رسول کیسے سینے میں آئے گا؟ نعرہ لگائے نا، نعرہ لگائے، پاگل نو آنکھو تو پاگل ہو کے اندر نہیں میں سیاڑا، نعرہ لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا۔ اچھا میں نے بتایا تھا قوت شہویہ، قوت بہیمیہ اور قوت غضبیہ، اس کو عقل کے تابع کیا، عقل کو کس کے تابع کیا؟ شریعت کے تابع کیا، یہ کامل ہے، یہ فلاح پانے والا ہے۔ لیکن جس نے قوت شہویہ غضبیہ کو عقل کے تابع نہیں کیا، کس کے؟ عقل کے تابع نہیں کیا، اور عقل کو شریعت کے تابع نہیں کیا بلکہ شہوت کے تابع کیا، کس کے؟ شہوت کے تابع کیا۔ مثال دے دوں، چھوٹے بچوں سے ریپ، بچوں سے ریپ شہوت کے تابع ہے نا؟ عقل ہوتی تو کہتا کہ یہ بچہ ہے، یہ کیا ہے؟ اس پر تو شریعت کا حق واجب نہیں ہے، یہ تو معصوم کلی ہے کہ فرشتے جو ہیں ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے، معصوم ہے نا؟ معصوم صفت کن کی ہے؟ لیکن وہ اس کو بھی نہیں چھوڑتا، خواہش پوری کرنے کے بعد زندہ بھی نہیں چھوڑتا بلکہ گلا گونڈ کر مار دیتا ہے، باہر پھینک دیتا ہے، کبھی دفنا دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ عقل کے تابع بھی نہیں کیا، قوت غضبیہ کو، بہیمیہ کو عقل کے تابع بھی نہیں کیا بلکہ کس کے تابع کیا؟ شہوت کے تابع کیا۔ یہ خنزیر سے بدتر ہو گیا۔ کس سے؟ خنزیر سے بدتر ہو گیا۔ اس طرح کے جملے آپ کسی کو کہیں، دیکھنا پھر آپ زندہ رہتے ہیں کہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا یہ جو ہوا پرست ہے، اس کو کہتے ہیں ہوا، ٹھیک ہے، نفسانی خواہشات کے اوپر جس نے زندگی گزاری، ہوا۔ اچھا یہ ساری پھر چیزیں کچھ تصوف کی لہر میں آ جائیں گی، وہ مشکل اصطلاحات ہے، تو میں اسی طرف رہ کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، نامراد ہو گیا وہ شخص، کل ایک تشریح کی تھی کہ جس نے اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا۔ کیا اٹھایا؟ اپنی صلاحیتوں سے کیا اٹھایا؟ فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے، جو اسے بونس پوائنٹ ملتا ہے اس سے کیا اٹھاتا ہے؟ فائدہ اٹھاتا ہے، وہ تو فلاح والوں میں ہے۔ لیکن وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، نامراد ہوا جس نے اس کو خاک آلود کر دیا، اس نفس کو جس نے، وہ روندنا مراد نہیں ہے، یہ اور ہے، جس نے اس کو ایسا دبایا کہ شہوت کے بوجھ تلے یہ دب گیا۔ کس کے بوجھ تلے؟ شہوت کے بوجھ تلے یہ دب گیا۔ کیسے دبی؟ یہ رشتہ بھیجنا چاہتا ہے لیکن کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پیڑا بندہ وہ کوئی دین واسطے تیار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے کیا کر دیا؟ اپنی صلاحیت کو دبا دیا۔ تھا تو یہ بھی مرد، دیکھنے میں خوبصورت بھی تھا، ڈیل ڈول میں بھی اچھا تھا، لیکن پینا شروع کر دیا، صلاحیت کو کیا کر دیا؟ دبا دیا۔ یہ ایک خوبصورت نوجوان مزید بن سکتا تھا، ایک اچھے اخلاق کا مارگ بن سکتا تھا، جو صلاحیتیں اس نے اس کو حاصل کرنے میں لگا دی، وہ صلاحیتیں کسی تجارت میں لگا دیتا، پیسہ بھی آتا، صحت بھی بنتی، رشتہ بھی اچھا مل جاتا، لیکن صلاحیت کو خود کیا کر دیا؟ دبا دیا، خراب کر دیا۔ نامراد ہوا وہ شخص، جتنے مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب نے جو اس طرف نہیں آتے اپنی صلاحیتوں کو خراب کر رہے ہیں، کسے باشد جو جہاں پر بھی ہے، کسی مارکیٹ میں، کسی شہر میں، اذان ہوتے وقت جو مسجد میں نہیں آتے، یہ اپنی صلاحیتوں کو کیا کر رہے ہیں؟ خراب کر رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی صلاحیت کو رون ڈالا۔ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا اسے کہتے ہیں، کہ اپنے پیروں پر کلاڑی ماری، کہتے ہیں نا، خود اپنے پیروں پر
یہ خود مار رہے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، کامیاب کون ہے؟ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ کیا کیا؟ بس اس عام مثال سمجھے کہ ہم اگر ایک پیشاب کا قطرہ کسی گلاس میں ہو، جگ میں ہو، پتیلے میں ہو، وہاں سالن، پانی، دودھ، چائے نہیں ڈالتے، اللہ اپنی محبت گندے دل والے کے دل میں نہیں ڈالتا۔ نبی کی محبت گندے دل والے کے دل میں، اسی گندے بندے نو اپنی تھی نہیں دین دے، اپنی بیٹی کو بھیجنا ہو بدنیت کے ساتھ نہیں بھیجتے، اپنے بچے کو کسی کے ساتھ کام لگانا پتہ ہے 2 نمبر نہیں لگاتے، اللہ رسول بھی اس سے لو نہیں لگاتے جو 2 نمبر ہے، جس کا جسم بھی خراب ہے، روح بھی خراب ہے۔ گڈی لینی ہے کچھ ڈینٹ ہونا تو انہیں ڈینٹ کٹا کے رنگ کرا کے پھر بیچنے، ایسا ہے یا نہیں؟ اگر اللہ رسول کی محبت چاہیے ڈینٹ نکالنے پڑیں گے گناہوں کے، عشق رسول اور محبت الہی کا رنگ میں رنگنا پڑے گا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، جو اللہ کے رنگ میں رنگ گیا تو اللہ کے رنگ میں رنگنے سے بڑھ کر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کہتے ہیں یہ میرا بنتا ہے، یا عبادی، پھر یہ خطاب ہے اے میرے بندے۔ بعد میں یہ ڈینٹ نکالنے ہوں گے، ڈینٹ کیا کرنے ہوں گے؟ گناہوں کے ڈینٹ نکالنے ہوں گے، رنگ کرنا ہوگا تاکہ پتہ نہ چلے۔ بعض بندے ہوتے ہیں نا یار، اور لگتے ہی کوئی نہیں، اے بھی کدی اے بدماش ہوندہ سے کیسے بدل جاتا ہے؟ ایسا ہے یا نہیں؟ ڈنٹ نکل چکے ہوتے ہیں۔ عشق الہی میں، محبت رسول میں ایسا رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اب نظر نہیں آتے کہ ان کی سابقہ لائف ایسے تھی۔ جنید جمشید کو دیکھ لو، دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، مشہور بندہ تھا، میں مثال دیتا ہوں، کیسے ڈنٹ نکلے، کوئی تصور بھی نہیں کرتا۔ یہ بھی کبھی گانے گاتا تھا اور ناچتا تھا، ہمیشہ نعتیں پڑھتا تھا، سنت رسول رکھی، جب دیکھو دوروں پر ہے، اربوں روپے خرچ کیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، دین کی تبلیغ میں، کیے یا نہیں کیے؟ پھر ڈنٹ نکل جاتے، نکالنے پڑتے ہیں۔ کیا نکالنے پڑتے ہیں؟ پھر جا کرو گے۔ ایسے نہیں ہے میں نماز نہ پڑھوں، ٹھیک ہے، اللہ آپ ہی وارث سے، نبی آپ ہی وارث سے، ایسا نہیں ہوگا۔ کعبہ علی دا جنت حسین دی گڈی پیچھے لہن نال کچھ نہیں ہون لگا۔ کعبہ علی دی جنت حسین تیرا کی ہے؟ اپنا دس۔ تو آپ ہی کہہ دیتا کعبہ علی دا جنت حسین دی، تیرا حصہ کتھے وے؟ تو کتھے جائیں گا؟ اچھا حضرت علی کسے قبول کریں گے؟ جس کا چہرہ حضرت علی سے ملتا ہو، جس کی نماز حضرت علی سے ملتی ہو، جس کا کلمہ حضرت علی سے ملتا ہو، جس کی شکل حضرت، نہ جدی شکل، نہ عقل، نہ نقل، نہ کلمہ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ شریعت، کس سے نال بھی ملدی نہ ہوئے، او آکھے علی مولا حق، حضرت علی قبول کریں گے؟ کوئی نہیں کریں گے۔ پرمٹ بتا دیا اللہ اور اس کے رسول نے کہ ہمارا کون ہے، ہمارا کون ہے، اس کا بتا دیا۔ قد افلح من زکاہا، تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اندرونی طور پر بھی بیرونی طور پر بھی۔ میں بار بار آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں اپنے معاملات کو ٹھیک رکھیں، کسی کے طرف بچتا ہے تو ٹھیک ہے، اپنی طرف مت رکھیں۔ معاملات کا معاملہ بہت بڑا سخت ہے، بیٹیوں کو حصہ دیں، بہنوں کا حصہ بنتا ہے دیں، ورنہ ایک بالش نبی نے فرمایا صرف ایک گٹ اگر کسی کی زبردستی لی ہے اللہ 7 زمینوں کو توق بنا کر گلے میں ڈالے گا۔ جنہ تیاں دے قلے رکھے نے، مربے رکھے نے تے کنالا رکھے نے، مرلے رکھے نے، او کی حساب دیں گے ہوتے کتنیاں زمیناں انہاں دے گلے چ پہن گیا، تسی اندازہ کر لو۔ میری بات نہیں ہے، یہ 2 جہاں کے سردار کی بات ہے۔ جو نبی کی بات میں شک کرے گا ہم اس کے نسب میں شک کریں گے، اس کے دین میں شک کریں گے۔ اگلی بات سنیں، بعض انج ہوا چڑھانے ہیں نبی انج نہیں آکھ سکتے، مولویاں دی طرفوں ہیں، اگر تو یہ بات کرے گا ہم تیرے ایمان میں شک کریں گے اور کفر کا فتویٰ لگائیں گے، خبردار، نبی کا فرمان ہے۔ ایک بالشت جو زبردستی لیتا ہے تو تیاں دا حصہ زبردستی نہیں روکیا، بولے جی معاشرے میں کہتا ہوں جہیز نہ دو، بیٹی کو حصہ دو۔ 14 لاکھ لگ دینے کے نہیں، ہو سکتا ہے 2 مرلے آتے ہو، 2 مرلوں کی قیمت 14 لاکھ نہیں بنتی، اگر گاؤں میں ہے اس کو حصہ دو، جہیز نہ دو۔ جو اس کا حق بنتا ہے وہ، جو نہیں بنتا وہ دے رہے، جو بنتا ہے وہ نہیں دے رہے۔ جھوٹی شہرت کے لیے
ناک اونچی رکھنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، اس سے بولا پورے شہر کی دعوت کر دیں گے، لیکن اس کا جو حصہ مثلا ایک مرلہ بنتا ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ بیٹیوں کا حصہ دینا پڑے گا، اگر آخری عمر میں پہنچ گئے توبہ کریں اللہ سے، جو حصہ بنتا ہے اپنی زندگی میں دیں۔ اور بیٹوں کو کہے تو میرا پتر نہیں، اگر پہنو کر نہ آن دیتا تھا، کدی اظہار بھی کتنا ناراضگی تھا، میری تھی یہ، آپ کے جسم سے پیدا ہوا ہے، وہی اس کی ماں ہے، وہی اس کا باپ ہے، اسی بھائی کی بہن ہے جو تم سے پیدا ہوا ہے، جس کی ماں بھی وہی، جس کا باپ بھی، پھر یہ فرق کیوں ہے؟ یاد رکھیں اتنا سخت معاملہ ہے وراثت کا، اللہ نے نبی کے لیے بھی نہیں چھوڑا، خود قرآن میں تمام حقداروں کے حق بیان کر دی۔ وراثت ایسا سخت معاملہ ہے، نبی پر بھی نہیں چھوڑا، خود اللہ نے تقسیم کی۔ اور دسو کس نے تقسیم کی ہے؟ کیا نبی اگے کوئی چلو چون چرا کر سکتا؟ میرے اگے میں تقسیم کرنا، رب نے جس کو حصہ دیا ہو، یار چودھری پرویز الہی مجھے یہ پلاٹ دے دے، میں کرنا پورا کنجا بھی رال جائے، میرے کو نہیں لے جا سکتا، کیوں جی؟ ساری دنیا نو پتا ہے چودھریاں نے دیتا ہے، مولوی صاحب نے، اور رب نے مینوں حصہ دیتا ہے، کون مائدہ لال ہے جڑا پھر کرے گا تو اللہ اسے چھوڑے گا؟ جو باپ بیٹی کو حصہ نہیں دیتا وہ کہندا اللہ تو حصہ دیتا سی، میں نہیں دیتا، جو کر نہیں کر لے۔ یہ صاف دم کی اللہ کو، باقی مرضی جو سن رہے، جہاں تک آواز جا رہی ہے ان سب کے اوپر فیصلہ چھوڑا ہے۔ جو اللہ نال ٹکر لینا اتنا جگرا ہے پھر ٹھیک نہ دیو، اگر اللہ سے پنگا نہیں لے سکتے اور یقیناً نہیں لے سکتے تو پھر حصہ دینا پڑے گا۔ قد افلح من زکاہ، جس نے اپنے آپ کو روحانی جسمانی پاک کر لیا کامیاب وہ ہوگا۔ 1000 نمازیں پڑھے، بیٹی کا حصہ روکا ہوا کوئی قبول نہیں، بہن کا حصہ روکا ہوا کوئی نماز قبول نہیں، جتنا مرضی یہاں میں سجدوں کے نشان بنانے سے کوئی متقی نہیں بنتا، جب تک ہم تسبیح پھیری دل نہ پھیری کی لینا اس پھر کے ہو۔ وقد خواب من دساہا، نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ اپنی صلاحیتوں کو ختم کیا۔ اللہ ہم سب کو اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں دین کی اشاعت میں صرف کرنے کی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ دنیا بقدر ضرورت، ٹھیک ہے، جہاں جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت اس حساب سے جتنا وہاں رہنا ہے، تو اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ آخرت کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محرومی سے بدبختی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اپنے آپ کو جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، اندرونی اور بیرونی طور پر بھی اپنے آپ کو پاک کرنے کی اور پاک رکھنے کی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔